اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے، ہاؤ کین وی ڈو اٹ، کیسے بچائیں اپنے بچوں کا آگ سے، ہاؤ کین آئی سیو مائی کڈس اور مائی جنریشن فرام فائر، کیسے کریں. میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی بہت دفعہ سنی ہوئی بات یاد کرواتی ہوں. آپ لوگ جب بھی جہاز میں جاتے ہیں تو ایک ڈیمو دکھاتے ہیں نا آپ کو سیکیورٹیز کا، سیفٹی، اس میں ایک جملہ آپ نے کبھی سنا؟ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کیس آف ایمرجنسی، دوسروں کو اسسٹ کرنے، ان کی مدد کرنے کی بجائے پہلے آپ خود کو باندھیں. ایسے ہی ہے نا، آگ لگ گئی ہے، کچھ ہے، ایمرجنسی لینڈنگ ہے، تو پہلے اپنی لائف جیکٹ پہن لیں، پھر بچوں کو کرائیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ تربیت کا جو اصل مرحلہ ہے نا، وہ آپ کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. میں اپنے لاشور میں ایک مائنڈ میپ بناتی ہوں. شادی سے پہلے تک تو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ کوئی مقصد بھی زندگی کا ہے. شادی ہوئی، آپ کی اپنی زندگی ہے، مزہ کریں، کھائیں پیئیں، پہنیں اوڑھیں، رات کو جاگے، دن کو جاگے، سوئیں، کچھ نہیں مسئلہ. لیکن میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو ہی کسی کے بچہ ہوتا ہے یا ہونے والا، یا اس کو فیل ہے کہ میرے وجود میں ایک انسان آ چکا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ہم کیا سوچتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے 2 آنکھیں، جیسے میں بیٹھی نا تو مجھے اپنے پیچھے لاشور میں 2 آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ میرے اوپر لگی ہوئی ہیں. مجھے نہیں وہ دکھ رہی، لیکن وہ مجھے دیکھ رہی ہیں ہر چیز پہ. جو میں کر رہی ہوں، جو میں دیکھ رہی ہوں، میں کر رہی ہوں. بالکل اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ماں اور باپ، ان دونوں کا کتنا کوئی حصہ، پہلے اس پہ بات کر لیں تاکہ ہمارا گلہ یا غصہ شوہروں سے تھوڑا کم ہو. آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، آپ وقت نہیں دیتے، اور اللہ کی بنا جب وہ بچوں کو کی کچھ وقت دینے لگتے ہیں تو پھر ماں کو چھڑاتے ہوئے وقت لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اصل تربیت کا کام جو ہے نا، یہ ماں کا ہے. باپ کی حیثیت جو ہے نا، یہ گیسٹ اپیرنس کی ہے. سمجھتے ہیں اس جملے کو؟ باپ دکھانے کا ہوتا ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ماں اور باپ ہیں دونوں تربیت میں برابر، لیکن ماں کرے گی پریکٹیکل کام، ڈے ٹو ڈے کام کرے گی، اور باپ رہے گا پیچھے ایک قسم کا چیک. میں ابا کو بتاتی ہوں، بتاؤں تمہارے ابو کو، بس اتنے کام ہے. باپ جو ہے نا، اس کو ڈائریکٹ انوالو نہیں کرنا چاہیے. آج مشکل کیا پڑ گئی، ایکویلٹی کے نام پہ کہا جی عورت اور مرد برابر ہیں. ابھی آپ کو جملہ کہا تھا، دماغ میں یاد رکھنے واپس آ جاتی ہوں ادھر ہی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی ماں کا جملہ، یا قرآن میں اللہ کا جملہ کیا بتا دیا کہ لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہے. یہ دونوں برابر ہے ہی نہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی کہ آپ کے یہ کرسی اور ٹیبل برابر ہے. آج اکویلٹی کا لفظ کتنا فیشنیبل ہے نا، معروف ہے. اکویلٹی، وی وانٹ اکویلٹی. کیسے کوئی ایکول کر سکتے ہیں؟ آپ کرسی میں اس کو ایکول کر دیجئے، پھر آپ بیٹھیں گے ایسے 5 انگلیاں برابر کر دیں، نہیں بیٹھیں گے. آج کے ماڈرن وے آف ٹیچنگ نے جو لوگوں کو، اور ہماری ہی بچیوں کو اور ہمارے ہی مسلمان فیملیز کو جو سوچ دے دی، وہ کہتے ہیں کہ ماں اور باپ برابر. نیور نیور. ایک بار میں نے ڈائپر بدلے، اب آپ بدلے. دن کو میں اس کو سنبھالتی ہوں، رات کو آپ سنبھالیں. آج میں نے بوٹل بھری ہے، باپ بھرے. اور وہ باپ بیچارہ جو دن بھر کا کام کر کے آیا ہوا اپنے بچے کو پیار سے دیکھنا چاہتا تھا، آپ اس سے اس کے کام کراتے ہیں. یہ رائٹ وے نہیں ہے. آپ کبھی نہیں پڑھیں گے اللہ کے نبی کی سیرت میں کہ آپ نے اپنے بچوں کو نہلایا دھلایا بھی تھا. یہ کام ماں کا ہے. ماں کیا ہے؟ بفر زون، باپ اور بچے کے بیچ میں. 75% کام ماں کا ہے اور 25% کام باپ کا ہے. کیا وہ کما کر بھی لائے اور بچے بھی پالے؟ اور بالفرض اگر آپ کہتے ہیں جی بچے کو کہ اچھا آج تیرا ابا ہی تجھے پڑھائے گا. ابو جی صبح بےچارے 5 بجے کے نکلے ہوئے، گھر میں آئے 7 بجے، آپ کہتے ہیں اس کو پڑھائیں میتھ. اب آپ بتائیے، وہ بھی غصے میں تھا کہ یہ روز ہی مجھے یہ کہتی ہے لاؤ بھائی. اب جو ہی اس نے کہنا بچے نے 2 + 2 4 کی جگہ 6 لکھ دینا، تو باپ کا ہاتھ اٹھ جانا ہے. پھر مار مار کے بے حال کرنا اور پکڑ کے کان سے اس کو اندر لے جانا، پھر اندر سے کمرہ بھی بند کر لینا. پھر آپ کا ہی دل بیٹھتا ہے. ہاں، اتنا زیادہ اس کو مرواتے ہیں بعض دفعہ باپوں کے ہاتھوں کے. کسی کا جوک یاد آ گیا کہ باپ تھا ایسا کوئی، تو وہ باپ بچے کو پڑھاتا تھا تو مارتا بہت تھا. تو وہ بچہ اپنی ماں سے ایک دن کہتا ہے امی ابو مجھے اتنا مارتے ہیں، تو اگر مار کھا کھا کے میں مر ہی گیا تو میں نے پاس کیسے ہونا؟
یعنی حقیقت ہے کہ ماں زیادہ ضبط کرتی ہے جب باپ کا ہاتھ پڑے. آپ دیکھتے ہیں باپ یہاں تو خالی اور ہے نا, یہاں کے تو جوک بھی مجھے پتا ہے نا کہ آپ ہی میں سے کسی نے سنایا تھا کہ بچے جب بہت ہی بدتمیزی کرتے ہیں تو ایک باپ نے کہا کہ چل میرے ساتھ پاکستان. بڑا خوش ہو کے بچہ چلا گیا. پاکستان ایئرپورٹ پہ پہنچا تو اس کا کان پکڑ کے جوتی اتار لی. اب بلا اپنی وہ پولیس کو. یقین کریں یہ واقعات ہیں کہ بچے یہاں ہاتھ نہیں لگا سکتے تو ماں باپ صرف اس لیے پاکستان لے کے جاتے ہیں کہ غصہ اتارنا ان پہ. اب بلا تو کس کو بلاتا ہے. اسی طرح آپ میں سے کسی نے سنایا تھا کہ ایک دفعہ بچے کو اسکول سے ماں جب لے کے آ رہی تھی تو بچہ اڑی کر رہا تھا تو ماں اس کو کھینچ کے گاڑی میں بٹھا رہی تھی. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ غصے میں ماں نے کہا آج تو میں تینوں قتل ہی کر دینا ہے, اس طرح کا کوئی جملہ بولا. پاس سے کوئی اور پاکستانی بچہ جا رہا تھا, اس نے یہ لفظ سن لیا, اس نے وہی فون کر دیا پولیس کو کہ یہ ماں اپنے بچے کو کل کرنا چاہتی ہے. اس نے قتل کو وہ کل میں سمجھانا مارنے بیٹ کی وجہ. کہتی وہ جب گھر گئے تو اس سے پہلے پولیس کھڑی تھی, اس بچے کو لے گئے. یہ ادھر آ کے میں نے یہ بات سنی تھی. کئی کہانیاں ہوں گی نا, لیکن آپ دیکھیے کہ حقیقت مان لیجئے کہ بچے کی تربیت مجھے اور آپ کو خود کرنی ہے. سارے بڑے انسانوں کو دیکھ لیں آپ, بڑے بڑے ائمہ کرام کو دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے, ان کی تربیت کے اندر عموماً عورتوں کا ہاتھ رہا ہے, مرد بہت کم لوگوں کو ملے. تو اس لیے اگر آپ کے شوہر دلچسپی نہیں لیتے, نمبر 1. دوسری بات ہے مصروف بہت ہے. تیسری بات ہے ان کو شوق نہیں, بچوں میں انٹرسٹ نہیں, تو اب اس کی بھینٹ بچوں کو نہ چڑھائیں. بعض مائیں جب اپنے بچوں کو بگڑا ہوا دیکھتی ہیں نا تو خیر پھر اسی نتیجے پہ نکلتی, چونکہ اس کا باپ نہیں تھا نا, چونکہ اس کے ابو نے انٹرسٹ نہیں لیا تو بچہ خراب ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ایک ماں کے اندر اللہ نے اتنا کچھ ڈالا ہے. ایک بڑی خوبصورت چیز تھی کہ اللہ نے ماں کیسے بنائی نا, ماں کن چیزوں سے ملتی, کیا کچھ نرم گرم سخت میٹھی چیزیں ملتی ہیں تو پھر ماں تیار ہوتی ہے. ماں کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے, اللہ نے اس کو بہت دیا ہے. تو یہ کارنر ہے. ہم اکثر ایک حدیث پڑھتے اور سنتے سناتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, سنتے ہیں نا, لیکن ماں خود بھی تو جنت کی طرف ہو. ہم تو اپنے بچوں کا نام جنت رکھ دیتے ہیں, کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے ان کے. حیرت کی بات ہے, ہم صرف لفظوں سے کھیلنے والے لوگ ہیں. تو لہٰذا گھر میں باپ کا روب ہونا چاہیے. بس ایک تھریٹ رکھے, ٹھہر جاؤ ابا آنے والے ہیں, بس بچہ سمجھے. پھر ابا کچھ کہنے لگے کو نہیں کچھ نہیں کہنا, اب یہ ٹھیک ہو گیا. یہ بیسٹ تھا. یہ ہمارے اینسیسٹرز میں ایسے ہی تھا. ہماری نانیاں دادیاں بس باپ کا روب رکھتی تھی اور باپ جو تھے وہ بالکل اپوزٹ. ورنہ ہوتا پتا کیا ہے کہ اس طرح سے بعض دفعہ بچوں سے مائیں پٹوا دیتی ہیں, بچوں کو باپوں سے پٹوا دیتی ہیں کہ ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. اور جس گھر میں باپ اور بچے کا ٹکراؤ ہو جائے گا نا, بچے کی شخصیت ٹوٹ جائے گی. ماں دن میں 100 دفعہ روٹتی ہے اور 102 دفعہ مانتی ہے. بچوں کو بھی پتا ہے یہ ماں نے کہہ دیا, میں نے نہیں کبھی بولنا, دیکھنا 5 منٹ بعد پھر بولنا. آگے آپ کو بتاؤں گی کیسے بھی نہیں بولنا آپ نے. جو کرنا نہیں ہے وہ کہنا بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن کھانا نہیں دوں گی, پھر 5-10 منٹ بعد ماں کو دل کو رہا ہوتا ہے بھوکا سو گیا. تو کہیں وہ جو کرنا ہے, جو کرنا نہیں ہے وہ کہنا بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. تو ماں باپ فرینڈلی ہوں. ایک اور چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ آپ فرینڈلی تو بنیں گے اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن فرینڈس نہیں بننا. آپ کہیں گے اس میں فرق کیا بھائی؟ بہت فرق ہے. فرینڈس جو ہوتے ہیں نا ان کے بیچ میں کوئی پھر پردہ ختم ہو جاتا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ بھی مار لیں گے, توت کار بھی کر لیں گے, ساتھ چلیں گے, ساتھ بیٹھیں گے, لیکن ماں باپ اور بچوں میں ڈسٹینس پلیز, جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈسٹینس پلیز. آپ اتنے فرینڈلی ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ ان کو لگے کہ واقعی آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں اور ان کے مسئلے سمجھتے ہیں. لیکن بچے کو یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کرسی اگر باپ کے لیے رکھی ہوئی ہے تو آپ باپ جا کے بڑھ جائیں. باپ کی پلیٹ کا کھانا ہے, اگر اچھا کھانا ہے وہاں کچھ تو اٹھا کے بیٹا کھائے. یہ نہیں ہو سکتا. ضرور ڈسٹینس رکھیں. اور گھر میں ہمیشہ ایک اپر ہینڈ اپنے شوہر کا رکھیں. شوہر نہیں بھی ہے نا گھر میں, اس کی جوتی رکھ دیں دروازے کے آگے, اس کی پلیٹ رکھ دیں. باپ کا ایک بچے کے ذہن میں امیج ضرور صحیح رہنا چاہیے. بعض دفعہ میاں بیوی کے آپس میں کھٹپٹ ہوتی ہے, کوئی گڑبڑ ہے, کچھ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. کوشش کریں, حد الوسع کوشش کریں, کبھی بچوں کو ماں باپ کے خلاف نہ کریں. اور آف کورس ماں بھی کے خلاف نہ کریں. باپ کم کرتے ہیں, ان کو موقع بھی نہیں ملتا نا بات کرنے کا. کبھی آپ دونوں نے آپس میں لڑنا ہے تو اندر جا کے لڑائیں. بچوں کے جانے کا ویٹ کریں. اتنا صبر رکھیں کہ اچھا ابھی بچے گھر پہ اسکول جائیں گے تو بات ہوگی. آپ دیکھیں گے آدھی بات تو انشاءاللہ وہی ختم ہو جائے گی. اور کبھی غیبتیں نہ کریں, چغلیاں نہ کریں. میں کیسے گھر کو جانتی ہوں کہ بیوی اور میاں کی نہیں بنی
کئیوں کی نہیں بنتی، یہ کون سی بڑی بات ہے. خیر انہوں نے جو زندگی کا اپنا فیصلہ دیا وہ تو اس کو چھوڑ دیں. بچوں میں سب سے بڑی بیٹی تھی. اب جب بڑی بیٹی ہوتی ہے نا، اس کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ماں ہر بات اس سے کرتی ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ جب ماں نے اپنی باتیں کی یا بچی نے دیکھا، اب وہ بچی بڑی 20 کی 22 کی 25 کی 30 کی، کہتی میں نے شادی نہیں کرنی. میرے ذہن میں مردوں کا بہت نیگیٹو اثر ہے. آج بھی میرا خیال ہے، اللہ جھوٹ نہ بولے، 40 کے قریب ہوگی اور میرے گمان کے مطابق اس کی ابھی بھی شادی نہیں. کہتی مجھے خوف ہے، مجھے مرد نہیں اچھا لگتا ہے. کون سے مرد نہیں اچھا؟ تجھے باپ نہیں اچھا لگتا؟ ہاں مجھے باپ نہیں اچھا لگتا. تو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد نہیں تھے؟ یہ کبھی نہ کرے. پھر اب وہی مار ہوتی ہے، اب اس کو غم یہ کہ میرے مرنے سے پہلے یہ اپنے گھر کی ہو جائے، اور اس ایک کردار کی وجہ سے پورا خاندان ڈسٹرب ہے. اور ایسا پھر ہوتا ہے. ان نیچرل جب وے آف لیونگ ہوگا تو اس میں گڑبڑ تو ضرور ہوگی نا. تو کبھی اپنے بچوں کو اپنے شوہروں کے خلاف نہ کریں، اپنے لیے بھی اچھا رکھیں لیکن طریقے سے ڈسٹینس کے ساتھ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ تمیز اور تہذیب سکھانی چاہیے بچوں کو. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اب ہوتا کہ ہم ٹوکتے نہیں، جو گرا رہے، کبھی اچانک آپ کسی کے گھر چلے جائیں، پھر اللہ کی گناہ. یا آج جو سسٹم بن گیا ہے نا کہ پوچھ کے آؤ، اجازت لے کے آؤ، وقت لے کے آؤ، یہ مسنون عمل ہے. اس کی اندر بہت سارے لوگ اس لیے بھی فوری تیار نہیں ہوتے کہ گھر کا حال کیا، ایسے لگتا ہے جنگل ہے، پہلے ہم صفائی کر لیں پھر ہم آپ کو بلائیں گے گھر میں. اب جو ہی آپ بچوں کو کہتے ہیں مہمان آنے لگے ہیں، اب وہی بچے جن کو آپ کچھ نہیں ٹوکتے، آپ خود بھی گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ادھر سے چیزیں اٹھا رہے ہیں، ادھر اٹھا رہے ہیں، تو وہ بچے بھی ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو مہمان اچھے نہیں لگتے، کیونکہ ان کو پتا ہے ایک تو مہمان جب آتے ہیں تو ہمیں بڑی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ماں ان کے ساتھ اتنی بزی ہو جاتی ہیں کہ ہماری طرف توجہ نہیں دیتی. بعض دفعہ مائیں یہ پوز دینا چاہتی ہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، تو بعض دفعہ کچھ اس قسم کے کام کراتی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ مہمانوں کے سامنے یوں ڈیف بن کے کھڑے ہوتے ہیں، بچے محبت ہی نہیں کرتے. آج آپ ایک فیل کریے گا چیز کہ جو ترتیب ہے نا پالنے کی، کہ بچے اپنے دوستوں سے مل کے خوش ہیں، دیٹس اٹ. ماں باپ کے جو دوست یعنی ان کے انکلز، آنٹیز، چچا چچی کو ملتا ہی نہیں ہے. گھر میں بھی آپ کی بچی کدھر ہے؟ وہ اوپر پڑھ رہی ہے. وہ جی بیٹا کدھر ہے؟ وہ نیچے وہ کھیل رہا ہے. وٹ ڈز اٹ مین؟ کیا سمجھنا یہ گھر ہے؟ یہ تو 2-3 فلور والے گھر ہیں نا. میں تو کبھی اس کو ریکمینڈ نہ کروں بچوں والوں کو. ایک فلور پہ گھر ہوتے ہیں نا تو اس میں بچے آپ کی نظروں میں ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو دکھتا ہے کہ یہ اس کا کمرہ ہے، یہ اس کا کمرہ ہے. چلو نکل کے باہر آنے جانے میں شکلیں تو دکھتی ہیں، ورنہ حالات تو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ ماں باپ نیچے اور بچے اوپر، بچیاں اوپر. اور مائیں کیا کہتی ہیں کہ یہ تب نیچے اترتی ہیں جب ہم دونوں میاں بیوی کھا پی کے اندر لیٹ جاتے ہیں، پھر چپ کے اترتی ہیں، چپ 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 چپ. پھر کوئی ٹوسٹ بناتی ہے، کوئی انڈا بناتی، کیونکہ اماں کی پکائی ہوئی دال پالک ساگ نہیں پسند. پھر کہتی یوں اٹھا کے اندر جاتی ہیں تو کہتی ہیں ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ کرایہ دار ہے ہمارے. یقین کریں اتنی تنہائی ہے، ہم دکھ سکھ نہیں بیان کر پاتے اپنے بچوں کا. جو آج ہماری زندگی کی باتیں نہیں سمجھ رہے، بتائیے ہمارا میرے دل کی بات جو میرا بچہ نہیں سمجھے گا، کیا میرے مرنے کے بعد یا میرے منظر سے ہٹنے کے بعد کیا اس کو میری باتیں یاد رہیں گی یا سمجھ آئے گی؟ ایک اتنا ڈسٹینس آ چکا ہے، اتنا ہو گیا کہ بعض اس طرح سے ماں باپ کو بچے سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو بدھو ہے، ان کو اردو نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، ان کو نوش نہیں آتی. یقین کریں. اور جو وقت ماں نے دینا تھا وہ ٹائم آج دے رہی ہے بیبی سٹر. کون سی ہے؟ الیکٹرانک بیبی سٹرز ہیں آج ہمارے ماں باپ بچوں کی. میں کہیں گئی ایسی، میں بیٹھی اپنی تیاری کر رہی تھی تو میں نے کمپیوٹر پاسورڈ مانگا ان سے، تو نیٹ کھولنے لگی تو چھوٹی بچی گھر کی بالکل چھوٹی سی معصوم سی بچی لگ رہی تھی. کمرے میں آئی تو مجھے اسے چونکہ کمپیوٹر پہ دیکھا تو کہتی میں آپ کو ٹی وی لگا دوں. میں نے کہا اس کو کہاں آتا ہوگا. یقین کریں اس نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ کنٹرول، کلک کیا تو آگے کارٹون چل گئے. ماں باپ سب ادھر ہے، ماں باپ تو نہیں تھے، ماں اور جو بھی فرینڈس تھی وہ دوسرے کمرے میں تھی، میرے ساتھ یہ بچی تھی. اب جب میں تو اپنی تیاری میں تھی، درس میں جانا تھا ہم نے کہیں، تو پھر وہ بچی کو لگا کہ مجھے سمجھ نہیں. میں نے کہا بیٹے اس میں قرآن نہیں آتا؟ کہتی نہیں. تو میں کہا یہ کون دیکھتا؟ کہتی میں دیکھتی ہوں. اور کبھی آپ دیکھیں، خود بھی دیکھیں، آپ صرف خود بھی دیکھیں جو آپ کے بچے دیکھتے ہیں. سچی بات ہے، ایسی حدوں کے ٹوٹنے کا ڈر نہ ہو تو میں آپ کو یہاں صرف کچھ کارٹونز اور کڈس ویڈیوز کے کلپس دکھاؤں.
مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کبھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب آپ کے بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے. کسنگ، گندے کپڑے، لونگ، کیا کیا حالتیں ان بچوں کی جو وہ اس میں دیکھتے ہیں. اور جس طرح آج بچوں کے ذہنوں پہ افکار دوسروں کے پروموٹ کیے جا رہے ہیں نا، اس کے بارے میں بہت فکر کی بات ہے. آج ہم اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ جب چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پرس میں گولڈ ہوگا نا تو ہم کبھی نہیں ادھر ادھر چھوڑیں گے. ہمارے پرس میں تھوڑے پیسے ہم کہتے ہیں ہائی یہ کیوں ادھر چھوڑے، اور ہمارے سونے جیسے بچے، چاندی جیسے بچے غیروں کے ہاتھوں میں پڑے ہوتے ہیں اور ان کی سوچ بدل جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہماری اتنی قیمتی دولت، متاع گم گشتہ جس کو کہے، ہمارا بچہ ہمارا مستقبل، نبی کا امتی، کیا آپ اس کو 7-8 گھنٹے یا کم و بیش ان اٹینڈڈ چھوڑ سکتے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے مسلم بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے. ہم اپنی سہولت کی خاطر، صرف سہولت کی خاطر اپنے بچوں کو کیا ایسی جگہوں پہ چھوڑنا پسند کریں گے کہ جہاں ان کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کی سوچوں کا کباڑا ہو جائے؟ جب تک ہم اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ دیکھیے نا کہ آپ ادھر سے ایک بس سیک ہے اس میں کچھ ڈالتی جائیں اور نیچے چھید ہو نکالتی جائیں، یا اوپر سے چینی ڈالتی جائیں اور سیک میں نیچے نمک ہو، میٹھا تو نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے ایک باکس ہے اور کوئی ڈبہ سے اور اس کے اندر ہمیں یقین ہو کہ سانپ ہے، تو کیا ہم خود جو ہمارے بچے کو کہیں گے ہاتھ ڈالو اندر؟ آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ جو کہ بڑی قیمتی امت تھی، لوگ کسی اور دین کے اتنا خلاف نہیں بولتے جتنا لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں. آج وہی امت جو اتنی ترقی کر کے آئی تھی دنیا میں، آج کیا یہ ظلم نہیں ہوا کہ ہمارے بچوں کی سوچیں بدل گئیں؟ آج ان کو اپنے دین پہ شک ہونے لگا. کیا طریقہ تھا وہ اصلاح کا؟ کس طریقے سے وہ بات کرتے تھے؟ وہ اچھے معاشرے اچھے بچوں سے بنتے تھے، اور ایک بچے کی اچھی تربیت کل کے ایک اچھے انسان کی تربیت ہے. وجہ تھی اس کی، بہت فرق تھا. کیا واقعی حقیقت میں ہم یہ چاہتے ہیں؟ تو ہمیں پہلے اپنا گول سیٹ کرنا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. کیا ہم صرف وقت گزارنا چاہتے ہیں؟ بس آپ دیکھیں نا، اب یہاں آئے ہیں، شاید آپ کی کم، لیکن میں اپنی کہہ سکتی ہوں کہ میری مسلسل نظر گھڑی پہ ہے، کیونکہ مجھے پتا کہ آپ کو بہت کچھ دینا ہے انشاءاللہ. گھڑی پہ نظر ہے. کیا میری اس طرح نظر ہے کہ میرا بچہ کدھر جا رہا ہے؟ آپ کہہ لیں کہ حقیقت میں نا تربیت اولاد ایک شاخ ہے اس فرد کی تربیت کی جس کو اسلام اس لیے تیار کرتا ہے کہ کل وہ بڑا بن کے بڑا ہو، ایک ایکٹیو فعال قسم کا انسان بنے، سوسائٹی میں ایک اچھا اضافہ ہو، اور سب سے بڑھ کے وہ آگے بڑھنے والا ہو. میں نے ایک حدیث پڑھی، کام کے رہ گئی، آپ خود بھی پڑھیے گا جا کے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جن کا ذمہ دار اور رکھوالا ہے انہیں ضائع کرتے اور ان کی تربیت نہ کرے. دہرا دوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان کو اللہ جس چیز کی ذمہ داری دے پھر انسان اس ذمہ داری کو ضائع کر دے، تربیت نہ کرے. بعض لوگ صرف اچھے کھانے کھلانا تربیت کہتے ہیں، اچھے کپڑے پہنانا، میچنگ، عید پہ پیسے لے کے دینا، ان کو کپڑے دینا، دس دیٹ، اس چیزوں کو تربیت سمجھتے ہیں. حالانکہ حقیقت میں تربیت اس سے بہت بڑی چیز ہے. بتائیے اس سے بڑی کیا اور ضائع ہونے والی چیز ہوگی کہ ہمارے بچے اسلام کے بنیادی عقائد سے دور، اعمال سے دور. امت مسلمہ کی 80% جنریشن فجر کی نماز نہ پڑھے. آپ خود سے چند سوال کیجئے صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے. پہلا سوال، اس کو چیک لسٹ نمبر 2 پہ کر لیجئے گا. صبح کے وقت میرے گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ جب میں صبح کہہ رہی ہوں نا تو اس سے مراد فجر سے قریب کا وقت ہے. کیا میں اور میرے بچے نماز کے لیے اٹھتے؟ کیا میں اپنے بچوں کو صبح کی نماز کے لیے اٹھانے کا حوصلہ رکھتی ہوں؟ یقین کریں میں نے دیکھا ہے کہ ماؤں اور باپوں اور دادا اور دادی کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں اور جوان بچے سو رہے ہوتے ہیں. اچھا جو وقت ہمارا تھا نا جب ہم ینگسٹرز میں ٹین ایج میں تھے، میں نے جو چیز دیکھی ہے، آواز ضرور لگاتے تھے بڑے،
دادا تھا، نانا تھا، باپ تھا، اٹھ نماز پڑھ. یہ تصور نہیں تھا کہ باپ اٹھ کے مسجد چلا جائے یا ماں سے پڑھ لے تو بچوں کو نہ اٹھائے. کیا آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے؟ اور کچھ نہیں ہوتا تھا. مجھے اپنی نانی یاد آتی ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کہ ان کا عمل وہ پہلے تو سب جب اٹھتی تھی فجر سے بہت پہلے اٹھ جاتی تھی، پھر نماز پڑھنی، جب فجر کی اذان ہونی نا پھر انہوں نے جتنی ان کے اندر ہمت طاقت تھی ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو رہی اینڈ تک، تو ہر بچے بہو بیٹے کے کمرے کے پاس جا کے آواز دینی ان کو نماز پڑھنے کے لیے، دروازہ نوک کرنا کسی کا نہیں. کچھ بچے اوپر بھی رہتے تھے تو باہر سین میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، یہ کر لو، اس طرح کر لو. پھر اس کے بعد جب انہوں نے نماز پڑھنی نا، اب وہ بار بار بڑے بندے سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، تو پھر وہ کیا انہوں نے نماز کے بعد دعائیں شروع کرنی. تھوڑی بار او فلانے نماز پڑھ لے، چاہے وہ سن رہے کہ نہیں سن رہے، لیکن جب تک وہ سورج نہیں نکل آتا تھا ان کو چین نہیں آتا تھا. اور پھر اخیر اگر پڑھتے تھے جو تو خوش ہونا آف کورس، اور اگر کوئی نہیں تو یہی بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے سونا کہ اے منڈا پتہ نہیں کدوں نماز پڑھے گا. اس طرح کے حالات ہوتے تھے. آپ سوچئے کہ اب یہ چیک لسٹ ہے. میں ایک ماں ہوں، میرا 16 یا 17 سال کا بیٹا ہے، میری 12-15 سال کی بیٹی ہے. کیا صبح فجر کی نماز کے لیے میں اپنے بچے کو اٹھانے کی، چلے میں یہ نہیں کہتی خواہش، وہ سب کو ہے، کوشش کے، کیا ہمت رکھتی ہوں، جرأت رکھتی ہوں؟ میں نے دیکھا بچے کنڈیاں لگا کے سوتے ہیں. آپ کنوارا بچہ کنڈی کیوں لگا کے سوئے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا مجھے اپنے بچوں کو دین کی بات کرتے ہوئے شرم تو نہیں آتی؟ کیا میں اپنے بچوں کی بری عادتوں پہ نظر رکھتی ہوں؟ اور اگر نظر ہی نہیں رکھتی تو تربیت کیسے کروں گی؟ بعض ماں کو نا ایک دھوکہ ہوتا ہے، میرا بچہ یہ نہیں کر سکتا جی، یہ تو ابھی اس کو تو روٹی کو چوچی کہنا نہیں آتا. بچے باہر بڑے بڑے جرم کراتے اور ہمارے معصوم بچے. میرا یہ یقین کریں، یہ جو آپ تو کورس سوچ کے آئے تھے نا کہ بچوں کی خرابیاں، میری 100% ہمدردیاں بچوں کے ساتھ ہیں. میں اپنے سمیت آپ سب کو اس میں شامل کروں گی کہ یہ بچے بڑے پیارے ہیں، ہم ان کو نہیں ٹیکل کرتے، ہینڈل وتھ کیئر تھے، ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں. اگلا پوائنٹ لکھیے چیک لسٹ کا، کیا میں اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈال چکی ہوں؟ کیسے ڈالتے ہیں؟ اسماء الحسنی پہ غور، شکر، نعمتوں پہ غور. اللہ نے کیا کچھ دیا، دیکھو بیٹا. بچپن میں ماں جو توحید سکھا دے گی نا اس سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. ہم تو شروع میں بچوں کو شرک سکھا دیتے ہیں، کھا لو لوگ کیا کہیں گے، صفائی کر لو لوگ کیا کہیں گے، پیپل کانشیس بنا دیتے ہیں. اللہ کا ڈر کم، لوگوں کا، مہمانوں کا زیادہ. یہ کر لو ایسے، وہ کر لو ایسے. اللہ سے دور کیا ہوا ہم نے اپنے بچوں کو. بعض دفعہ کہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن وہ اللہ سے پیار والی نماز نہیں ہوتی. اگلا نقطہ لکھیے، کیا میں اپنے بچوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال چکی ہوں آج تک؟ کیسی محبت؟ جیسی افرا نے ڈالی تھی معوذ اور معاذ کے دل میں، کہ ابو جہل کو قتل کرنے والے یہ 2 بچے تھے. کس بات پہ یہ تلواریں لے کے نکلے تھے 16-17 سال کی عمر میں؟ کیا کہ یہ شخص مکہ میں رہتے ہوئے رسول اللہ کو گالی دیتا تھا. اب یہ ہم کیسے پرکھیں؟ اب آپ کے ذہن میں شاید بعد میں جب آپ اس چیک لسٹ کو کریں گے تو سوچیں گے کیسے پتا چلے میرے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ نہیں. تو سمپل سی بات ہے، ایک طرف اللہ کی بات، ایک طرف انسانوں کی بات. کس کو مانتا ہے؟ ایک طرف انسانوں سے ملنے کا وقت ہے کہیں پارٹی میں، ایک طرف نماز میں اللہ سے ملنے کا وقت ہے کدھر جاتا ہے. محبت کے بہت رنگ ہوتا ہے، اور کسی کو نہ سمجھ آئے تو میرے سے مشورہ کر لے کہ واقعی کیا حالات ہیں کہ پتہ چل سکے کہ اللہ سے محبت ہے کہ نہیں. رسول اللہ سے محبت کیسے دکھے گی؟ نبی کا طریقہ، نبی کا معاملہ، نبی سے پیار. دیکھیے ایک ہے رسمی محبت جو ہمیں بعض دفعہ لگتی ہے اللہ کے نبی سے، ایسے ہی ادب والی محبت، سب سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، ایک ادب ہے، ایک ادب ہے. میں اس محبت کی بات نہیں کر رہی، وہ محبت جو اس وقت بھی شاید آپ اپنی ماں سے محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کو ان سے ملے ہوئے 1-2 سال ہو گئے. آتی ہے محبت دل میں؟ آپ اپنے باپ سے جو محبت کرتے ہیں، جو ہو سکتا ہے آپ کے ابو سے آپ 4 سال سے نہیں ملے، میں وہ محبت پوچھ رہی ہوں اس وقت، جذبوں والی.
ٹوٹ کے چاہنے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگنے والی، ان سے محبت، ان سے پیار لینے والی محبت. میرے بچوں کے دل میں ہے اتنی محبت؟ اللہ اکبر. اگلا سوال، کیا میں اپنے بچوں کے دل میں اسلام کی محبت ڈال چکی ہوں؟ کیسے؟ کہ وہ اسلام کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے، اس اسلام کے دفاع اور اس کو قیام کرنے اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کیا میں اپنے بچوں کو محسوس کرتی ہوں اسلام کی محبت ڈال دی ہے؟ پھر نیکسٹ آپ کی چیک لسٹ کا پوائنٹ ہے، کیا یہ بڑا دل بڑے کر کے لکھنے والا پوائنٹ ہے، کیا میں اپنے بچے کے دل میں اپنی یعنی ماں اور باپ کی محبت ڈال چکی ہوں؟ اپنی محبت پوچھے آ جا کے بچوں سے، بیٹا تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ جیسے ایک بچی آتی تو میں اس کو بہت ہی پیار کرتی ہوں، باقیوں کو بھی کرتی ہوں، لیکن وہ اصل میں کافی عرصے سے آ رہی ہے تو بڑی شرمیلی سی بچی ہے، شاید آج بھی کہیں بیٹھی ہوگی. تو ایک دن اردو ٹیچر کوئی نہیں تھی تو میرے پاس آ گئی، میں نے پڑھایا اس کو، تو میں اس کے پاس آئی، میرے پاس آئی تو میں نے اس کو ایک دم ایسے ہاتھ دیا نا تو گلے سے لگایا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے میں آپ سے پیار کرتی ہوں؟ تو شرماتی جھلتی اور اندر گھستی، جی پتہ ہے. تو میں نے کہا آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ جی کرتی ہوں. پھر میں نے اس کو کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ پتہ نہیں. میں نے تحریمہ سے پوچھا، میں کہ تحریمہ آپ کو پتا ہے مجھے آپ سے پیار ہے؟ جی استاذہ مجھے پتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو مجھ سے پیار ہے؟ جی. تو میں نے کہا مجھے کیسے پتا چلے؟ اس کا اس کے پاس بھی جواب نہیں تھا. تو کیا آپ اپنے بچوں سے نہیں یہ پوچھ سکتے کہ مجھ سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ خود آ جا کے پوچھئے، بیٹا میں کیسی امی ہوں، بیٹا مجھے گریڈز دو، بیٹا مجھے پوائنٹس دو، مجھے بتاؤ میں کیسی ہوں. اسی طرح کے کچھ اور پوائنٹ جو آپ چاہیں آپ اس میں لکھیں، اور یہ قسم کا آپ کے لیے پلانر بن رہا ہے. آپ 15 دن کا، ایک ہفتے کا، مہینے کا یہ بنائیں اور اپنے آپ کو چیک کریں گے ان پہ، تو آپ خود فیل کریں گے کہ میں کہاں ہوں. ابھی ہم نے تربیت نہیں سیکھی، ابھی تو اس کی ضرورت سیکھ رہے ہیں نا، وجہ سیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ بڑے قیمتی بچے ہیں. کیا میں اپنے بچے کو قرآن کی محبت دے چکی ہوں؟ ہاں وہ پڑھتے ہیں ناظرہ نیٹ پہ، پیچھے اماں کھڑی رہتی ہے سر پہ اتنی دیر، پڑھو بیٹا ہے. ہاں وہ میرا بچہ پڑھ چکے، 2 بار پڑھ چکے. میں کل کہیں جا رہی تھی تو مجھے ایک بچی ملی، واللہ میں اس وقت نہیں اس کو پہچانی، لیکن شکل دیکھ کے مجھے لگا یہ بچی کبھی اسکول میں آتی تھی، تو اس نے بھی مجھے پہچان لیا. تو میں نے بات کی، کیا حال ہے بیٹا؟ میں نے کہا آپ آج کل آتے نہیں ہو نا؟ کہتے میں نے پڑھ لیا ہے. میں نے کہا میں نے 2 دفعہ قرآن پڑھ لیا. میں نے کہا اب ضرورت نہیں؟ کہتی نہیں اب نہیں ضرورت. اچھا میں فگر آؤٹ کر رہی تھی یہ بچی کون ہے. تو میں اکثر بچوں کو کیسے پہچانتی ہوں ان کی امی کے نام سے نا، کیونکہ ماں کے نام اکثر پتہ ہوتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ اچھا بیٹا آپ کی امی بھی پڑھ چکی ہیں؟ کہتی نہیں ان کا آپریشن ہوا ہے. اب میں اور ڈر گئی. میں نے کہا امی خیر ہے، کون سی امی ہے، اس کا آپریشن کیا ہوا ہے، کدھر؟ پھر میں نے پوچھا، میں کہا آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ اچھا جب اس نے امی کا جو نام بتایا نا، ابھی تک میرے ذہن میں ہے کہ اس نے امی کا نہیں بتایا، دادی یا نانی کا ہوگا، وہ نام امیوں کا نہیں ہوتا جو اس نے بتایا. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اب جب اس نے نام بتایا تو کہا یہ آپ ہو؟ میں نے کہا واقعی سب کچھ پڑھ چکے؟ کہتی تھی میں پڑھ چکی ہوں قرآن. تو قرآن کی محبت ڈالنی ہے. کیا میں ڈال چکی ہوں؟ کیسے ڈالتے ہیں آپ دیکھیے، یہ قرآن اتنا بڑا میریکل ہے. جیسے ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں نا، چھوٹے تھے اب بڑے ہو رہے ہیں، یہ قرآن بھی ہمارے ساتھ بڑا ہوتا ہے. بچوں کے لیے یہ قرآن بیڈ ٹائم سٹوریز ہے. ینگس کو یہ قرآن دیں گے تو ان کے لیے گائیڈ بک بن جائے گی، اور بڑوں کو دیں گے لائف کے ساتھ، جیسے اب ہماری عمریں اس وقت، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے دیکھنا ہے. بچوں کو آپ خود محبت دے سکتے ہیں، جنت کی باتیں، جہنم کی، مرنے کی، آخرت کی. بعض دفعہ ہم بچوں کو اتنا سیکیور رکھ کے پالتے، نہیں ان کے سامنے مرنے کی بات نہ کرنا، قبر کی بات نہ کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ ان کو سب سمجھ آتی ہے. بتانا چاہیے بچوں کو، دونوں چیزیں دکھائیں. جب یہ دیکھیں گے پھر ہی سیکھیں گے. جنت کی باتیں کیا کریں. اب بچوں کو آپ کہ ہاں جنت میں جائیں گے، وہاں بڑے بڑے محل ہوں گے، کہ اوکے بورنگ، ہم نے کیا کرنا. ایک ماں تھی تو اس نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا نماز پڑھ لو. پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے حدیث سنی ہوئی تھی تراویحوں پہ کہ ایک تراویح پہ جنت میں ایک محل ملتا ہے. بچے نے پہلے دن پڑھ لی نماز، پھر دوسرے دن کا بیٹا تراویح پڑھو، کہتا مجھے اور محل نہیں چاہیے.
تو بچوں کے ساتھ چھوٹی باتیں کر سکتے نا. بیٹا جنت میں تم جو چاہو کرو، کولڈ ڈرنک پینا، کیک کھانا اور چاکلیٹس کھانا اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جتنے مرضی گلاس توڑنا. بچوں کو ایسی محبت ہے، آپ چھوٹے بچے کو بھی سکھا سکتے ہیں. جتنی مرضی چاکلیٹ کھاؤ، وہاں کینڈیز ہوں گی درختوں پہ. اب آپ کے بیٹا جنت لینی ہے، کیوں؟ اس میں دودھ کی نہر ہے. وہ اتنا برا منہ بنائے گا نا، مجھے نہیں ایسی جنت چاہیے جس میں دودھ کی نہر ہے. تو اب اس میں کہ اس میں کوک کی نہر ہے، تو پھر تو میرا اس کی کوششیں بہت زیادہ ہوں گی نا. تو انشاءاللہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. چیک لسٹ میں اپنے اور پوائنٹس میں آپ ایک دو اور ایڈ کریں کیونکہ اب ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. لیکن جیسے ایٹنگ ہیبٹس کی بات آپ چیک لسٹ میں لکھیں گے. کیا میں اپنے بچے کے اندر کھانے پینے کے صحیح طریقے ڈال چکی ہوں؟ مطلب یہ کہ سنت مطابق سے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں سے کھانا ہے، یہ اور وہ اس طرح سے. کیا میں اپنے بچے کو وقت دیتی ہوں؟ کوالٹی ٹائم. اگر ہم مائیں ایک چھوٹی سی حدیث 2 لفظوں کی، تہادو تحابو، دیٹس اٹ. 2 لفظ ہیں، المسلم من سلم المسلمون، 2-3 لفظ ہیں آگے، رائٹ. بالکل اسی طرح سے آپ یہ محسوس کریں کہ اگر ایک حدیث اپنے بچے کو اب روز دیں گے نا چھوٹی سی، تو 365 حدیثیں ہو جائیں گی ایک سال میں. روز کی ایک آیت سمجھا دیں، 365 آیتیں سیکھ لیں ایک سال میں. صرف ہم ٹائم نہیں دیتے. جی کچھ شیئر کیجئے جو آپ نے سیکھا سنا. اچھا جی، یہ میں صرف ایک انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے تو میں ان کے لیے پڑھ رہی ہوں اور پھر یہ خود بھی کچھ بتائیں گی. یہ کہتی ہے کہ میں بول کے نہیں کہہ سکی جو بات وہ میں لکھ کے لے آئی ہوں، اور صرف اس سوچ سے کہ ہم تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں. اوپر انہوں نے حدیث کا خلاصہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. آج ہمارے بچوں میں شرم و حیا کو ختم کرنے کے لیے بارن حق اور اسکول میں کیا ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ہم سبھی کو ہے کہ کس طرح 6 سال سے کم عمر کے بچے بارن حق میں لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے سامنے کپڑے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. ایک بچہ ایک بچی کی قمیض کے اندر گڑیا رکھ کر کہہ رہا تھا کہ یہ اب بچہ پیدا کرنے لگی ہے، اور اچانک بچی چیخنے چلانے لگتی ہے کہ مجھے جلدی ہاسپٹل لے جائے، اور وہ گاڑی کی آواز نکالتا ہے یعنی ایمبولینس کی. پھر وہ اسے ہاسپٹل، ایک عارضی سا ہاسپٹل ہے اس میں لے جاتا ہے. پھر وہاں وہ گڑیا اس کے پیٹ میں سے نکالتا ہے. باقاعدہ وہ ایک دوسرے کو کس بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب دیکھ کر وہاں ایک مسلمان سسٹر ہیں، انہوں نے موجود نارویجین سٹاف سے کہا کہ ان کو منع کریں، یہ کیسا کھیل کھیل رہے ہیں. تو وہ کہنے لگی ہم کیسے منع کریں اور ہم منع کیوں کریں، یہ سب تو فطری چیزیں ہیں. یہ باقی بات اب خود کرتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل، میری ایک دوست ہیں اور وہ بارن حق میں جاب کرتی ہیں، اور باقی بھی جو ساتھی مطلب جن کا ہے تعلق ان کو بالکل اس بات کا اندازہ ہوگا. یہاں پہ آنے والی بھی کچھ سسٹر جو ہیں وہ بھی بارن حق میں جاب کرتی ہیں، اور یہ بات بہت نارمل ہے، بہت مطلب کامن جس کو کہتے ہیں یہاں پہ، کہ 5 سال سے 6 سال کے بچے اور پھر اسکول میں پہلی کلاس سے بھی بچے سب سے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ یہ میری شائستہ ہے، یا میری گرل فرینڈ ہے، یا بوائے فرینڈ ہے. اس چیز سے سب لوگ آپ واقف بھی ہوں گے. اور اسی طرح مطلب ایک دوسرے کو جیسے وہ بڑے لوگوں کی طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی چیز جو ہے یہ سب کے علم میں ہے کہ ایسا ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا یہاں پہ نہیں ہے کہ جو اس چیز سے اتفاق نہ کرتا ہو. آپ لوگ کہتے ہیں نا اتفاق کی ایسی باتیں ہیں یہاں پہ بالکل، بلکہ اس سے بھی کئی ایسی بڑی باتیں جو کچھ مطلب میں نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھی، مگر مطلب میری زبان نہیں ان الفاظ کو ادا کر سکتی کہ میں اس پہ. بس یہ فکر ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ اسلامی بارن حق ہم کھولیں یہاں پر، یا اسلامک اسکول کا کریں اور اس کے لیے اپنی کوشش کریں، کیونکہ یہ اتنے چھوٹے سے اتنے معصوم بچے، مطلب 5 سال کا بچہ، آپ خود سوچیں کہ کیا کیا بات وہ سیکھ رہا ہے اور کیا کیا بات وہ لے رہا ہے کیسے. تو لمحہ فکری ہے بالکل ان سب کے لیے. جزاک اللہ خیر. ایک اور شیئرنگ ہے، اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ آج یہاں نہیں ہے لیکن ان کی جو ریکارڈنگ موجود ہے وہ آپ کے لیے پلے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کی تربیت کے ٹاپک پہ میں نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ سرچ کی ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ایک ماں ہونے کے ناطے میں اپنے بچوں کی تربیت میں کہاں کمی کر رہی ہوں، کیونکہ جو محنت میں کر رہی تھی اور جو نتائج میں حاصل کرنا چاہتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے.
تو کافی سرچ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ میں غلط شخص پر محنت کر رہی ہوں. محنت مجھے اپنے بچے پہ نہیں کرنی، سب سے پہلے مجھے اپنے پہ محنت کرنی ہے، کیونکہ ابھی میری ہی تربیت نہیں ہوئی بھی کافی. اور مجھے لگا کہ یہ محنت ایسے ہی نہیں ہوگی. سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کی یہ کتاب ہمیں کیا سکھاتی ہے اور اللہ کے احکامات کیا ہیں. اس کے بعد کیریکٹر بلڈنگ کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کی، کیونکہ ان سے اچھا کیریکٹر کسی کا نہیں ہو سکتا. تو یہ 2 سورسز ہیں جن سے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی بچوں کی تربیت کرنی ہے. میں اپنے بیٹے کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ میں خود اس میں ویک ہوں تو میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ میں کوشش کر رہی ہوں اور آپ بھی کوشش کریں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں آپ کی مدر ہوں، چونکہ میں بڑی ہوں تو میرا ہر فیصلہ، میری ہر بات صحیح ہے. لیکن چونکہ تربیت کا پروسیس ابھی جاری ہے اور بچے کا بھی جاری ہے، ایک غلطی کا مارجن ساتھ میں رکھیں. مجھے اس سب میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ لگا کہ جس بات کی آپ نصیحت اپنے بچوں کو کرتے ہیں، سب سے پہلے اس پر خود عمل کریں اور خود عملی نمونہ بنے اپنے بچوں کے لیے. کیونکہ جس بات کی آپ نصیحت کریں گے، اگر آپ وہی کام خود کریں گے تو بچوں کو اس کوالٹی کو ابزارب کرنے میں، اڈاپٹ کرنے میں بہت آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم والدین کو ہمت، حکمت، صبر اور استقامت دیں تاکہ ہم بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں اور ہمیشہ ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھیں. آمین. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے؟ جی آپ پلیز. تو خاص کر وہ جو استاذہ صاحبہ نے بتایا ہے کہ میں حوصلہ رکھتی ہوں جگانے کا. ہم حوصلہ تو رکھتے ہیں لیکن بچے مانتے نہیں ہیں. وہی 80% لوگ جو ہے نا وہ جگاتے ہوں گے، میں بھی جگاتی ہوں. یہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ بچے جو ہے نا وہ اس مول میں اس طرح رنگ چکے ہیں کہ ہمارے کہنے کا ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہم ان کے لیے اور کوشش کریں. اگر ہم خود پابند ہوں گے تو ہمارے بچے بھی پابند ہوں گے. میں سمجھتی ہوں کہ میرے میں ابھی کافی کمی ہے سیکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اور زیادہ سیکھوں تاکہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکوں. بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ جو 10 کے 10 پوائنٹس ہیں نا، سب ہمارے میں ہیں. ہم ہر ماں باپ کبھی کسی وقت ہم بچوں کو اشاروں پر بھی نہیں چاہتے ہیں، بچوں کے اشاروں پہ ناچتے بھی ہیں، ہم احسان بھی جتاتے ہیں کسی ٹائم پہ. یہ نہیں کہ ایک والدین میں یہ ساری خوبیاں نہیں، ہم ہر والدین میں ہر وقت میں کسی وقت میں ہم احسان جتاتے ہیں، کسی وقت میں ہم تنگ مزاج بنتے ہیں، کبھی مجبور بن جاتے ہیں تو کبھی کچھ، لیکن یہ ہم سب کچھ کرتے ہیں. صحیح کہا ہے. اور خود کو بیماری کو پہچان لینا بھی تو آدھی صحت ہوتی ہے نا. انشاءاللہ اسی لیے تم بیٹھیں گے، مل بیٹھ کے کچھ ایسا کام کریں کہ سیکھیں. اور یہ کام صرف ایک کرنے کا نہیں ہوگا بلکہ اس میں ایک پورا ہماری ایفرٹ چلنی ہے، صرف انفرادی نہیں، اجتماعی، معاشرتی اور باقی لیول پہ بھی ہے.